ایک بادشاہ کی عادت تھی، وہ بھیس بدل کر عوام کی خبرگیری کرتا تھا۔ ایک دن اپنے وزیر کے ساتھ گزرتے ہوئے شہر کے کنارے پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک آدمی زمین پر گرا پڑا ہے۔ بادشاہ نے اسے ہلا کر دیکھا، وہ مر چکا تھا۔ لوگ اس کے پاس سے گزر کر جا رہے تھے۔ بادشاہ نے لوگوں کو آواز دی، لیکن لوگ بادشاہ کو پہچان نہ سکے اور پوچھا کیا بات ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے کسی نے اب تک کیوں نہیں اٹھایا؟ لوگوں نے کہا یہ بہت برا اور گناہگار انسان ہے۔ بادشاہ نے کہا کیا یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے نہیں ہے؟ یہ کہہ کر بادشاہ نے اس شخص کی لاش کو اٹھا کر اس کے گھر پہنچا دیا۔ اس کی بیوی نے خاوند کی لاش دیکھی تو زاروں قطار رونے لگی۔ بادشاہ اور اس کا وزیر وہیں عورت کا رونا سنتے رہے۔ عورت کہہ رہی تھی میں گواہی دیتی ہوں میرا خاوند اللہ کا ولی ہے اور نیک لوگوں میں سے ہے۔ اس بات پر بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ تو اس کی برائیاں کر رہے تھے اور کوئی اس کی لاش کو ہاتھ تک لگانے کو تیار نہیں تھا۔ اس کی بیوی نے کہا مجھے بھی لوگوں سے یہی توقع تھی۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ میرا خاوند ہر روز شراب کھانے جا کر شراب خریدتا اور گھر لا کر اسے گڑھے میں بہا دیتا اور کہتا چلو کچھ تو گناہوں کا بوجھ مسلمانوں سے ہلکا ہوا۔ اسی طرح وہ ہر رات ایک بری عورت کے پاس جاتا اور اس کو ایک رات کی اجرت دیتا اور کہتا کہ اپنا دروازہ بند کر لے، کوئی تیرے پاس نہ آ سکے۔ گھر آ کر کہتا اللہ کا شکر ہے آج اس عورت اور نوجوان مسلمانوں کے گناہوں کا میں نے کچھ بوجھ ہلکا کر دیا۔ لوگ اس کو ان جگہوں پر آتا جاتا دیکھتے تھے۔ میں خاوند سے کہتی تھی کہ یاد رکھو جس دن مر جاؤ گے لوگ تمہیں نہ غسل دیں گے، نہ تمہاری نماز جنازہ پڑھائیں گے، نہ تمہیں دفنائیں گے۔ میری باتیں سن کر وہ مسکراتے ہوئے مجھ سے کہتا گھبراؤ نہیں، تم دیکھو گی میرا جنازہ وقت کا بادشاہ، علماء اور اولیاء پڑھیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا میں بادشاہ وقت ہوں، کل ہم اس کو غسل دیں گے اور نماز جنازہ بھی پڑھائیں گے اور اس کی تدفین ہم کروائیں گے۔ چنانچہ اس کا جنازہ بادشاہ، علماء، اولیاء اور کثیر عوام نے پڑھا۔ ناظرین اکرام، آج ہم بظاہر کچھ دیکھ کر یا محض دوسروں سے سنا کر کچھ اہم اور غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں۔ اگر ہم دوسروں کے دلوں کے بھید جان جائیں تو ہماری زبانیں گونگی ہو جائیں گی۔ خدارا کسی کو غلط سمجھنے یا کسی کے بارے میں غلط رائے قائم کرنے سے پہلے غور کریں کہ واقعی وہ ایسا ہے بھی یا نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور کسی کے بارے میں بدگمانی کرنے یا غلط رائے قائم کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ فیس بک پر ہمارے پیج پیارا دین کو فالو کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔